وہ ہے علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء۔ قرآن میں 20 مرتبہ ہے، آپ کو کوئی اور آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن جب پڑھیں گے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کو آ جائے گی۔ ہاں آیت منو بھی آندی ان اللہ علی کل شیء، اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہے اللہ ہر شے پہ، ترجمہ تو آتا ہے اللہ تعالیٰ اچھا ہر شے پہ، کل شیء ہر شے قادر ہے۔ یہ پڑھ تو لیتے ہیں، تو کیا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکالنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے بچانے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ان پریشانیوں سے بچانے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ان نقصانوں سے بچانے پر قادر نہیں ہے؟ جب یہ صحیح عقیدہ ہے نا اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، پھر انسان دنیا کے ساری قدرتوں کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کے اوپر کہ یہ نفع کا مالک ہے، یہ نقصان کا مالک ہے، اس کے سامنے گیا تو نقصان ہو جائے گا، ادھر گیا تو نقصان ہو، یہ ساری بات اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، ہر طریقے سے مجھے وہ بچانے والا ہے۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذہن میں خوب بیٹھ جائے، اولاد نہیں ہو رہی، عقیدہ کمزور ہو گیا اور چلا گیا کسی اور کی طرف، بھئی اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ دینے پر آئے تو سیدہ مریم کو بغیر شوہر کے عطا کر دے، قادر نہیں ہے؟ دینے پر آئے تو سیدنا زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں دے دے، قادر نہیں ہے؟ دینے پر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو دے دے، قادر نہیں ہے؟ اور اگر بچانے پر آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچا لے، قادر نہیں ہے؟ جب یہ بات ہمارے دل و دماغ میں یہ ساری چیزیں بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، پھر ہمیں دوسروں سے امیدیں ختم ہو جائیں اور ہماری امید اور تعلق کس سے جڑ جائے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کی حد تک تو ہاں ہمارا رب ہے، لیکن ہمیں اعتماد دنیا پر ہو جو ظاہر نظر آ رہا ہے۔ آج یہ مادہ پرستی ہے نا، مادہ پرستی کیا ہے؟ جو نظر آتا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑا ٹرسٹ ہے، بڑا اعتماد ہے، بڑا یقین ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا اس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں کہا گیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نہیں نظر آ رہا پھر بھی مان اللہ ہے، نہیں نظر آ رہا پھر بھی مان اس مشکل سے مجھے نکالنے پر قادر ہے، نہیں نظر آ رہا پھر بھی مان یہاں راستہ نکالنے والا وہ اللہ ہے۔ ہر موقع پر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء نے، ان کے اندر کیا کیفیت تھی؟ وہ ایمانی کیفیت تھی، ان کے اندر وہ ایمانی، اللہ تعالیٰ کی ایسی ان کو پہچان تھی، ایسا ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رابطہ تھا کہ ان کا تعلق اور ان کی سوچ کسی اور کی طرف جاتی نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کیا ہے اور ان کے ساتھیوں کا کیا ہے؟ ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون، کہا ہے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات ان کو لے جا۔ ایک تھی قوم قبطی، جس طرح ہمارے یہاں بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں نا، ارائیں، شیخ، مغل، فلاں فلاں، وہاں ایک قوم تھی قبطی اور دوسری قوم تھی بنی اسرائیل۔ قبطی ذرا چودھری ٹائپ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا، مفت کے غلام، نوکر، کمزور تھے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل میں سے تھے، تو کہا ان کی غلامی سے نکالنے کے لیے راتوں رات ان کو لے کر نکل جاؤ۔ تو آزادی تو سارے ہی چاہتے ہیں، تو قوم کو لے کر نکل گئے، راتوں رات نکلے، دن تک وہ چلتے رہے، صبح ہوئی تو دیکھا وہ ملازم نہیں آیا، وہ کام کرنے نہیں آیا، گھروں میں جا کے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں، گھوڑے دوڑائے پیچھے پہنچے۔ جب وہ پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے کہ سامنے کیا ہے؟ سمندر، دریا، اور پیچھے کیا آ گئی؟ فوج۔ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ موسیٰ مروا دیتا ہی نا، اتنا تو اتھے رہندے، ہن انہاں نے جا کے کنا کو ظلم کرنا ساڑے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، مرے نہیں۔ دیکھ لے ظاہری طور پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں، آگے جائیں تو مر جائیں پانی میں، پیچھے جائیں تو پکڑے جائیں فرعون اور اس کے لشکر سے، لیکن جب اعتماد ایک رب پہ ہو
اس وقت سامنے سمندر کی ٹھاٹھے بھی نظر آئیں تو کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستے بنائے گا نا، تو بن گئے۔ لیکن قوم کا اعتماد اس طرح نہیں تھا۔ ہمیں آج اس طرح کا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں، ہمارا اللہ تعالیٰ پہ اتنا توکل اور اعتماد ہو کہ ہمیں کسی اور سے نفع نقصان کی امید، نفع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نقصان سے بچانے والا بھی ایک اللہ ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لیا، غار ثور میں پہنچ گئے، غار ثور میں پہنچ گئے۔ کافروں نے اعلان کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ لے کر آئے گا 100 اونٹ انعام ملے گا، اور جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شہید کر کے قتل کر کے لے کر آئے گا 50 اونٹ ملیں گے۔ سارے بھاگے، احتکامی بڑا سوکھا ہے، بندہ پھڑو 100 اونٹ ساری زندگی ویلے بے کھاواں گے، 100 اونٹ۔ آئے یہاں تک کہ غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے، جس غار کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے اس وقت کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ یعنی اس مشکل گھڑی میں بھی آپ کا اللہ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے، دشمن ہاتھ میں تلواریں تلاش کرنے کے لیے آئے، آپ جس غار میں، یوں سمجھے جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ دروازہ بند نہیں کر سکتے، جس کمرے میں آپ بیٹھے دروازہ کھلا ہو اور دشمن دروازے کے اوپر آ کر کھڑا ہو جائے، اب یہاں سے کدھر بھاگ سکتے ہو؟ نہیں، تو دشمن کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر بھی کہا کہ وہ رب ہے جو دیکھنے والی آنکھوں کو بھی اندھا کرنے پر قادر ہے، ان اللہ معنا، ڈرنا ہمارے ساتھ تو ہمارا اللہ ہے، ہمیں یہ کوئی نقصان ہے، یہ ایمان چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق چاہیے۔ اگر یہ ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے اور ہم واقعتاً اپنے رب کے اوپر اتنا اعتماد کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمارے اندر سے یہ نحوستیں اور یہ ساری سوچیں ختم ہو جائیں۔ اور اگر کہا نہیں ہاں ہے تو رب ہے لیکن میری سوندا ہی نہیں، میری تو سوندا ہی نہیں، میری مندا ہی نہیں، میرے نہ تعلق ہی کوئی نہیں، میں کون جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں ایسے موقعوں پر اللہ پر توکل کر کے دکھایا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا۔ اب یہ غار کا واقعہ کوئی معمولی نہیں ہے، یعنی کمرہ غار کھلا ہے، منہ اندر بیٹھے ہیں، انسان کا سانس ہے، انسان کی حرکت ہے، انسان دائیں بائیں ہوتا ہے، اور اگر وہ اندر منہ کر کے جھانک لے تو دیکھ لے، اور دشمن تو ایک لمحے کے لیے چھوڑے بھی نہ، لیکن آپ پریشان۔ ان اللہ معنا، اس کو سمجھتے تھے علی کل شیء قدیر ہے، وہ ان کی آنکھوں کو اندھا بھی، اگر ساری امت مل جائے نقصان پہنچانے پر، جب تک اللہ نے نہیں لکھا ہو سکتا۔ یہ سوچ آپ نے تھی۔ آپ نے ایک جنگ کی، جنگ کر کے واپس آئے، راستے میں انسان ہے تھک جاتا ہے، آپ نے دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے صحابہ نے جب اجازت مانگی آپ نے دے دی۔ عرب کا علاقہ آپ نے دیکھا ہو تو بڑے بڑے درخت کوئی نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، عرب کے اندر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں زیادہ ہیں، اتنی جھاڑیاں بس۔ تو ایک بڑا درخت ملا یعنی ان کے مقابلے میں، لیکن وہ بھی ہلکا سا تھا، جہاں آرام سے تلوار اوپر تک جب پہنچ جاتی تھی۔ آپ نے وہ بیری کے درخت پر تلوار لٹکا دی اور آپ لیٹ گئے۔ وہ سب سے زیادہ سائے والا درخت تھا اس وقت، باقی سارے صحابہ کو بھی یہاں کچھ تھوڑے سے وہاں کچھ دور دراز تھوڑی جھاڑیوں میں لیٹ گئے۔ تو وہ دشمن آ گیا پیچھے، وہ تلاش کرتا رہا، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بڑا درخت اس کے نیچے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ کے اس نے تلوار اتاری، تلوار بھی حضور کی، اور تلوار کو اتار کے بیان سے نکال کے آ کے کہنے لگا، آپ کو اٹھایا سوئے ہوئے کو، آپ اٹھے، سامنے دشمن ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، کھڑا ہے، مارنے کے لیے تیار ہے، اور آپ لیٹے ہیں، اور وہ دھمکی کے انداز میں، تمسخر کے انداز میں، میں یقیق منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دس سن
آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ دسو کون بچائے گا؟ تو دشمن تمہارے سامنے ہو، گولی اس نے ایسے کی ہو اور کہ 10 کون بچائے گا؟ اس وقت بھی اپنے رب سے کتنا کا تعلق ہوگا۔ ہمارے جیسا اور نہیں یاد تیری مہربانی، اس کے پاؤں پکڑ لیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں، کیونکہ ہم تو منو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن آپ کا اپنے اللہ پر اتنا اعتماد، اتنا توکل، اتنا یقین کہ پوری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان دینا چاہے، جب تک اس نے نہیں لکھا تو تجھے نقصان ہے۔ آپ نے فرمایا اس موقع پر بھی اللہ وہ ذات ہے جو مجھے تیرے اس موقع سے بھی بچا سکتی ہے۔ ظاہری طور پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، دشمن ہے، باقی سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار بھی میان سے نکلی ہے، اگر میں تھوڑا سا ہلا تو جلدی سے میرے چہرے پہ مارے گا، میری گردن پہ مارے گا، میرا تو کام ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اس وقت بھی اللہ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق رکھا ہوا تھا، کہا اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ جب اللہ کا نام لیا، میرا رب ہے نا، پھر اس نے اس کافر کے دل میں اس اللہ کی ضرب سے ایسی ٹھوکر لگائی، ایسا اس پر روب طاری ہوا، ایک دم سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گری۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جلدی سے تلوار پکڑی اور آپ جپ لگا کے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اب تو بتا، میں یقی کا من نہیں ہوں، تینوں کون بچائے گا؟ اب وہ جی آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا ہاں مسلمان ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ چل پھر آئندہ وعدہ کر مسلمانوں کے خلاف کبھی لڑائی کے لیے آئے گا؟ کہتا نہیں، آج کے بعد مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ مسلمانوں کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے صحابہ کو اٹھایا اور ان کو بتایا کہ یہ ایسے ایسے آیا تھا، لیکن میں نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکن غور کیجئے، اصل یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کیا جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھیں گے۔ قرآن کے اندر اکثر آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، علیم خبیر، سمیع بصیر، علیم حکیم، علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اکثر آیات کے آخر میں، غفور الرحیم، غفور شکور، اکثر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ صفات ہے، نام ہے۔ کیوں؟ بار بار آپ ہر صفحہ دیکھیں گے، تقریباً آپ کو ہر ورقے پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفتوں کا ذکر ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندے مجھے پہچانے، یہ بندے میرے بارے میں معرفت حاصل کریں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھے گا، ان ناموں کے اندر یہ بات ہوگی علی کل شیء قدیر صرف ایک ذات ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کر کے دکھائے، وہ صرف ایک ذات ہے، سمیع بصیر، میری ہر بات کو سن رہا ہے، ظالم کے ظلم کو بھی، اس کی آواز کو بھی سن رہا ہے، اور ظالم کے ظلم کو دیکھ بھی رہا ہے۔ دنیا نہ دیکھے لیکن وہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی مظلوم کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی ظالم کو بغیر سزا کے نہیں چھوڑتا۔ یہ ساری باتیں دل و دماغ میں بٹھائیں۔